السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ کیا پھر وہ آدمی جو جانتا ہے کہ یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، وہ آدمی اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ کیا لیکن عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 19 تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ باذن اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، آیت کریمہ جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے ہیں، دیندار اور دنیا دار برابر نہیں ہو سکتے ہیں، جو پکے سچے مسلمان ہیں وہ اور منافق برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی۔ کیا پھر وہ آدمی جو اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے وہی حق ہے، کیا وہ شخص اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ مطلب یہاں پر استفہامی انکار ہے، یعنی انکار کیا گیا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، بے شک جو عقل والے ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی، آپ سن لیجئے اور تمام لوگ بھی سن لیں کہ وہ آدمی جو یہ جانتا ہو کہ انما انزل الیک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی جانب سے، قرآن کریم کی شکل میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں، جو کچھ نازل کیا گیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ربک، آپ کے رب کی جانب سے، هو الحق، وہی الحق، وہی حق ہے، یعنی وہی حق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ بالکل سچی ہے۔ قرآن کریم کے اندر کوئی اختلاف نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر کوئی اختلاف نہیں، قرآن کریم کے اندر کوئی اختلاط نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر بھی کوئی اختلاط نہیں۔ قرآن کریم کا ایک مقام دوسرے مقام کی تائید کرتا ہے، نہ کہ اس کے اندر تضاد ہے۔ ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے، دوسری جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر یہ فرمایا، دوسری جگہ پر یہ فرمایا، ان کے سمجھ کا فیر ہے، وگرنہ قرآن کریم کا ایک مقام جو ہے وہ دوسرے مقام کو سپورٹ کرتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے۔ جو آدمی اس بات کا یقین رکھتا ہے، جو آدمی اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جتنی بھی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں وہ تمام کی تمام خبریں بالکل سچی ہیں اور برحق ہیں، جو آدمی اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جتنے احکام ہے، جتنے اوامر و نواہی ہے، وہ سب کے سب عدل پہ مبنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی بات اور عدل و انصاف والی بات کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الانعام آیت نمبر 115 میں فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کے باتیں سچائی اور عدل کے اعتبار سے بالکل مکمل ہے اور پوری ہیں، یعنی رب نے جو کچھ کہا ہے وہ عدل و انصاف کے اعتبار سے بالکل برحق ہے اور سچی ہے، اور بالکل برحق ہے، اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی اول جھول نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی، جو آدمی اس بات کا یقین رکھتا ہے، اللہ نے فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ آدمی جو اس بات کو جانتا ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر آپ کے رب کی جانب سے جو بات نازل ہوئی ہے الحق، وہی سچا ہے، وہی برحق ہے، اور پھر اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالتا ہو، دنیا میں حرام و حلال کی تمیز کر کے چلنے والا ہو، نیکیوں کے راہ پر گامزن ہو، سچی بات کرنے والا ہو، سچائی کا ساتھ دینے والا ہو،
حرام کے پیچھے بھاگنے والا نہیں ہو، اگر کوئی آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آ جائے تو اس پر صبر کرنے والا ہو، حالات کے آنے کے بعد ڈھل جانے والا نہ ہو، کیا وہ آدمی اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے؟ کمن ہوا اعما، جو اندھا ہو۔ اندھا ہو کیا مطلب؟ اندھا ہو کا مطلب آنکھ سے اندھا نہیں، اندھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، سینوں کے اندر جو دل ہوتا ہے وہ اصل میں اندھا ہوتا ہے۔ آنکھیں تو سب کی ہوتی ہیں، سبھی ہر چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کر کے، اس کی گہرائی کو سمجھ کر کے، اس کی سچائی کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ بھلا وہ آدمی، جس آدمی کو اس بات کا یقین ہو کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال رہا ہو، کیا وہ شخص اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ اندھا ہے کا مطلب جس کو حق کی راہ مل نہیں پا رہی ہے، حق کی راہ اس کے سامنے ہے لیکن وہ اس کو تلاش نہیں کر پا رہا ہے، تلاش کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ حق اس کو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن پھر بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں ہر چیز کو اپنے مفاد کے اوپر تولتا ہے، جو اس کے فائدے کے مطابق ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے، جو اس کے فائدے کے مطابق نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ حق کیوں نہیں ہو۔ حق کو وہ بالکل پسند ہی نہیں کر رہا ہے، اپنے مفاد کو پانے کے لیے حرام و حلال سارے حربے اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ حشر آیت نمبر 20 میں فرمایا، اللہ نے فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، جو اہل جہنم ہیں اور جو اہل جنت ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اصحاب الجنتی هم الفائزون، جو جنتی لوگ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ کامیاب و کامران ہوں گے۔ اسی طرح سے دنیا کے اندر حق کو سمجھنے والے، حق کے اوپر غور و فکر کرنے والے اور حق کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے، تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پر چلنے والے، اللہ کے کلام کے اوپر مکمل یقین رکھنے والے اور یہ سمجھنے والے کہ اس کے اندر جو باتیں ہوں بالکل برحق ہے، ایسے لوگ کامیاب و کامران ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اندھے ہیں دنیا کے اندر، جو اندھے ہیں، جو حق کو ماننے، حق کو جان لینے کے بعد بھی حق کے اوپر عمل کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے، حق کو پا لینے کی ان کے اندر کوشش نہیں ہے، ایسے اندھے لوگ کامیاب و کامران نہیں ہے، دنیا میں بھی وہ خائب و خاسر رہیں گے اور آخرت میں بھی نقصان پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اسی لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت صرف عقل والے ہی پکڑتے ہیں، وگرنہ لوگوں کے سامنے نصیحت کرتے رہیے بھینس کے آگے بین بجانا، بس لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، اس کا رزلٹ جو ہوگا وہ بھینس کے آگے بین بجانا۔ جو لوگ اس کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اصل میں وہی عقل والے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کیا ہے، اس کو کیا سننا، اس کے مطابق کیا عمل کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے، دنیا ایک الگ چیز ہے۔ دنیا میں دنیا داروں کے ساتھ چلنا ہوگا، دنیا داروں کے مطابق چلنا ہوگا، ان کے مزاج کو سمجھ کر کے چلنا ہوگا۔ وہ لوگ کبھی بھی عقل والے نہیں ہو سکتے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی عقل والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ ایک ٹیمپورری فائدے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ اس کے پیچھے اس کے مطابق چلنے والا حقیقی معنوں میں دنیا کو بھی حاصل کرنے والا اور آخرت کو بھی حاصل کرنے والا ہے، اور وہی عقل مند لوگ ہیں۔ سامعین کرام، ابھی اس سورۃ کریمہ میں آگے اور بھی بہت ساری نصیحت کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، جن کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا